ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آف دی کائنیٹک اکیڈمی. کائنیٹک اکیڈمی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ فیوچر کے لیڈرز آتے ہیں اور وہ بک کی سمریز ویڈیو اینڈ آڈیو فارم میں اسٹڈی کرتے ہیں اور فوراً سے اپنی زندگی میں اپلائی کر کے اپنے اندر لیڈرشپ اسکلس پیدا کرتے ہیں. ٹوڈے وی آر سمرائزنگ the 19th most influential book in human history, namely How to Win Friends and Influence People. اس بک کو لکھے گئے 84 ایئرز ہو چکے اور ہم اس کے سیکنڈ چیپٹر کے تھرڈ پرنسپل پر پہنچے. دا نیم آف سیکنڈ چیپٹر از 6 ways to make people like you. کہ کسی کے دل پر کس طرح راج کیا جائے، لوگوں میں مقبولیت کیسے حاصل کی جائے. اس کا جو تھرڈ پرنسپل ہے اس کا ایک سادہ سا نام ہے ریممبر نیمز. یہ بات نوٹ کریں اور یاد رکھیں کہ انسان کے لیے پوری کائنات میں سب سے میٹھی اور سب سے اہم آواز اس کا نام ہوتا ہے. تو لوگوں کے نام یاد رکھیں. ایک میٹنگ میں سامنے والے انسان کا نام 3 سے 5 مرتبہ ضرور لیں. اس سے لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے. اگر آپ دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کا نام اپنے سینٹینسز کا حصہ بنا. کوئی بھی جملہ نام کے بغیر نہ ختم ہونے کا. اس کی پریکٹیکل ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. نیپولین the تھرڈ جو ایمپرر آف فرانس تھا اور گریٹ نیپولین کا بھتیجا تھا، اس کے مطابق اس کی سب سے بڑی صلاحیت اس کی دولت اور اس کی طاقت اور اس کی حکومت نہیں تھی. اس کی سب سے بڑی صلاحیت لوگوں کے نام یاد رکھنے کی صلاحیت تھی. وہ جب بھی کسی سے ملتا تھا تو اس کا نام بار بار پوچھتا تھا، اس کے نام کے سپیلنگ پوچھ لیتا تھا، اور اگر کسی اہم شخص سے ملتا تھا تو اس کا نام تو وہ ایک چھوٹے سے پیپر پہ لکھ لیتا تھا اور ساتھ اس انسان کے بارے میں 2 اور فیکٹس بھی لکھ لیتا تھا. یعنی اس کے نام کے سپیلنگ لکھ لیے، اس کے نام کا میننگ لکھ لیا، اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھ لی. اور پھر یہ جو فلیش کارڈز تھے، وہ سب کے ناموں کے فلیش کارڈز تھے، وہ غور سے پڑھ کے پھاڑ دیا کرتا تھا. یہ کام بے شک وقت لیتا ہے، لوگوں کے نام پوچھنا، پھر ان کے بارے میں فیکٹس لکھنا، لیکن اکارڈنگ ٹو رالف والڈو اچھی عادات چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ the US پریزیڈنٹ، the پریزیڈنٹ آف سپر پاور، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی کنورزیشن میں بار بار لوگوں کے نام ریپیٹ بھی کرتا نظر آتا ہے. ایون وہ رپورٹر سے بھی ان کے نام بار بار پوچھتا نظر آتا ہے. اگر آپ کسی بھی شخص میں انٹرسٹ دکھائیں گے تو وہ شخص آٹومیٹکلی آپ میں انٹرسٹ دکھائے گا اور آپ کو پسند کرنے لگے گا. اب اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ بے شک نام بھول کر آپ دوبارہ پوچھ لیں، لیکن سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ کسی کے نام کا تکا لگا دیں. اے کو اگر آپ بی کہہ دیں، علی کو آپ اصغر کہہ دیں اور کہیں کہ وہ سوری مجھے یاد نہیں رہا. یو کین آلویز آسک اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. نیکسٹ میٹنگ میں دوبارہ سے پوچھ لیں، لیکن کبھی بھی کسی کے نام کا تکا نہ لگائیں. کائنیٹک اکیڈمی کی جو ہمیں تعلیم ہے وہ یہ ہے، مس پروناؤنسنگ the name of a person is the biggest form of disrespect. کہ کسی کی اس سے بڑی انسلٹ ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک انسان کا نام کی پروننسیشن غلط لی جائے. اسی طرح آپ بھی لوگوں کے نام پوچھیں، ان کے نام کا مطلب پوچھیں. ہماری جنریشن کی سب سے بڑی پرابلمز میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کسی کا نام یاد نہیں رکھتے اور اس بات پر بڑا فخر اور بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود غرض انسان کی نشانی ہے. دا بیسٹ ایکسرسائز از ٹو آسک دا نیم، آسک دا اسپیلنگ، آسک دا میننگ. یہ ساری چیزیں آپ پوچھیں اس کے نام کے بارے میں، اور گفتگو ختم اس کے نام سے کریں. یعنی کہ آپ کا جو لاسٹ سینٹینس ہے اس میں جو لسنر ہے اس کا نام ہونا ضروری ہے. لوگوں کا چہرہ غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے. اسی طرح میں دنیا کی جو سب سے زیادہ انفلوئنشل بک ہے قرآن پاک، اس میں سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ناموں سے مخاطب کرتا ہے ان کو. سورہ ہود میں آتا ہے یا ابراہیم، اس سے درگزر فرما. سورہ ہود میں ہی آتا ہے اے نوح علیہ السلام، نام سے مخاطب کیا، یہ تیرے اہل نہیں ہے.
سورہ صاد میں آتا ہے اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. تو اسی طرح اب موسٹ انفلوئنشیل پرسن کی بات کر لیتے ہیں, نبی النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He used to remember names. He knew the name of every person living in his society, in his surroundings. He always remembered names. So this is all from my side. Thanks for your time. See you in the next video. Bye.